علیہ کے بہت ہی مخلص، بہت ہی قریبی، اور یہ سمجھیے کہ میرے والد رحمۃ اللہ تعالی کی آنکھیں ہیں. اور انہیں کی محبت کی بدولت آج یہ فقیر ساؤتھ افریقہ میں موجود ہے. اور ان کی بھی جو خدمات رہی ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو چیز انہوں نے یہاں قائم کی ہے، جو مشن انہوں نے یہاں پھیلایا ہے بریلی شریف کا، اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے، اس میں کامیابی عطا فرمائے. اور خصوصاً سب حضرات سے میں التجا کروں گا، گزارش کروں گا کہ ان کی صحت کامل عاجلہ کے لیے دعا فرمائیں کہ یہ ان کی صحت سلامت رہے. مجھے یہ دیکھ کر نہایت دکھ ہوا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر حضرت کی صحت بہت متاثر ہو چکی ہے. ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اس مشن کو اور اس بنیادی جگہ کو جتنا جلد ہو سکے آپ حضرات اس میں تعاون فرما کر اس کو ایک مثالی ادارہ قائم کر کے اور سرزمین افریقہ پر اس روشنی کو عام کریں. اس کے بعد میں اجازت چاہوں. یہ جناب مکرم محترم عزیزی جناب سید رضا علی رضوی مجدلو و فضلہ میرے لیے، آپ کے لیے دعا کر رہے تھے، اور حق ہے کہ یہ دعا کریں کیونکہ یہ دعاؤں کے چمن سے وابستہ ہے. حضور خواجہ خواجان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے قریب بردار ہیں. علماء مشائخ جاتے ہیں اور ان کی ہدایت کے مطابق خواجہ خواجان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں. آج ہمیں مسرت ہے کہ یہ ہمارے درمیان امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرف سراپا خود کی مجلس میں موجود ہے. اور کیوں نہ ہو، ہمارے مسلک کا انداز تو یہ رہا ہے کہ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے. یہ دیکھو بریلی کی آواز ہے. محی الدین دین کا زندہ کرنے والا، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے. اے حسن کیوں نہ ہو محبوب عقیدہ تیرا. کیا پیاری بات کہہ گئے. جس کی وابستگی محی الدین اور معین الدین. اللہ اکبر. حضرت حسنیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا مانوی فائدہ حاصل کیا ہے کہ ایک طرف دین کا زندہ کرنے والا اور ایک طرف دین کی تائید اور مدد کرنے والا، دو شخصیتیں ہمارے ساتھ ہیں. تو پھر اے حسن کیوں نہ ہو محبوب عقیدہ تیرا. اور پھر یہ وابستگی کیسی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے سنیے. سبحان اللہ. سب کچھ عرض کرتے ہوئے اور پھر شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں کہ مزرع کشت بخار عراق اجمیر. سبحان اللہ. میرے دوستو یہ امام محمد رضا کی آواز ہے. مزرع کشت بخار عراق اجمیر. وہ
نظرے چشتی بخار ہے عراق و اجمیر کون سی قسط پہ برسا نہیں جانا تیرا. میرے دوست ارادت اگر کوئی سیکھے تو اعلیٰ حضرت سے سیکھے. کون سی قسط پہ برسا نہیں جانا تیرا. میرے عزیز و میرے دوستو، معروضہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا تھا حضرت نسیم الملت الدین جناب مولانا مفتی نسیم اشرف صاحب حبیبی، جو حبیبی ویسے حبیبی نسبتاً بھی حبیبی ہیں اور معنوی طور پر بھی یہ جو یا ہے اس کی نسبت میری جانب بھی ہے، میرے لیے بھی وہ محبوب اور حبیبی ہیں. رب کریم انہیں خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں شاد و آباد رکھے. میرے دوست کو اچھے آدمیوں کا ملنا بڑا مشکل ہے. دنیا میں سبھی لوگ ملتے ہیں، عالم بھی ملتے ہیں اور سبھی لوگ ملتے ہیں، دنیا میں کمی نہیں، لیکن اچھے آدمیوں کا ملنا، صالح نیک آدمیوں کو ملنا، ایسا آدمی جو صرف دین اور مسلک کے لیے کام کرے، بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کریں گے. حضرت مولانا مفتی نسیم اشرف صاحب حبیبی. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه الهادين أجمعين إلى يوم الدين. ہمارا اس وقت سرکار مفتی اعظم علیہ الرضا والرحمہ کہ اس کی تقریب میں حاضر ہے. آج سفر کی 25ویں تاریخ ہے، سبحان اللہ، اور اتفاق سے جمعے کا دن بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی دن، یہی تاریخ اور یہی مہینہ تھا جس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ فرمایا. اتفاق سے یہ دن آج دارالعلوم میں جمعے کے بعد جب ہم نے اپنے طلباء کے ساتھ فاتحی کی تقریب رکھی تو صرف اس دن کی مناسبت کی وجہ سے کچھ مخصوص کیف محسوس کیا. سبحان اللہ. اور الحمدللہ تو اس کیف کی برکات نے اپنا اثر دکھایا اور جو عقیدت مندانہ وابستگی ہونی چاہیے اس میں مزید اضافہ ہوا. سبحان اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے. حضرت نے بڑی عمدہ بات ارشاد فرمائی کہ تقریروں کا زمانہ گزر چکا اور اب صرف تعمیر کا زمانہ ہے. کچھ کرنے، کچھ بنانے اور کچھ دینے کا زمانہ ہے اور ضرورت ہے. اللہ والوں کے عرس کی جو تقریبیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں اپنے آپ کو بنانے کا ایک بہترین موقع ملتا ہے. جتنے بھی اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ والے ہوتے ہیں ان کے عرس کی تقریب میں ہم اور آپ جب حاضر ہوتے ہیں تو ہماری حاضری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کا عرس منایا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب ہو، فاتحہ دی جائے، ان کا
نام لیا جائے اور منقبتیں پڑھی جائیں، ایسا کچھ نہیں، وہ محتاج نہیں ہے۔ انہیں اپنے رب کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ اتنی پربہار اور اتنی جافزاں ہے کہ اب وہ کسی بھی دنیاوی نعمت سے بے نیاز ہے اور انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اور آپ ان کے عرس کی تقریب میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ ہماری سعادت ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ان کے وصال کے جو دن ہوتے ہیں، اللہ والوں کے وصال کی جو تاریخیں ہوتی ہیں، ان تاریخوں میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کے وصال کی تاریخیں، ان کے وصال کے ایام، ان کے وصال کے دن اور وقت جو ہوتے ہیں وہ خاص اللہ کی رحمتوں کے نزول کے وقت ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقتوں میں اگر کوئی اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرماتا ہے۔ دعا تو ہر جگہ کی جا سکتی ہے، ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، کہیں بھی، کسی بھی حال میں، لیکن وہی دعا اگر آپ کسی اللہ والے کے آستانے پر پہنچ کر مانگتے ہیں تو اس دعا کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اس دعا میں کچھ اور اثر ہوتا ہے۔ وہی دعا اگر آپ اپنے گھر میں مانگتے ہیں تو اس کی مقبولیت میں کچھ شک ہوتا ہے، لیکن وہی دعا اگر کسی اللہ والے کے آستانے پر حاضر ہو کر مانگی جاتی ہے تو اس کی مقبولیت کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ والوں کے وصال کے وقت ہوتے ہیں، تاریخیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اور آپ عرس کہتے ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں اور ہم ان وقتوں میں اپنے آپ کو بنا بھی سکتے ہیں، اپنے دلوں کی سیاہی دور کر سکتے ہیں، اپنے دلوں کو ان کے روحانی انوار سے منور کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو نیک بنا سکتے ہیں، برائیوں سے الگ ہو سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں۔ یہ سعادتیں ہمیں اس وقت کی برکتوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو جب بھی ہم کسی بھی اللہ والے کے عرس کی تقریب میں حاضر ہوں تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہاں سے کون سی کمزوری ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں پیچھے ہیں یا نہیں ہے، ہمارے اندر کون سی خامی ہے، کون سی کمزوری ہے، دل میں کیسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ذہن میں کیسے خیالات آتے ہیں، اعمال میں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو غلط راستوں پر لگا دیا کرتے ہیں، ان تمام باتوں کو یہاں بیٹھ کر سچے دل سے، ذہن کی پوری پاکیزگی اور سچائی سے جب آپ سوچیں گے، آپ کو اپنے گناہ یاد آئیں گے، اپنے برے اعمال یاد آئیں گے، اپنے وہ اعمال یاد آئیں گے جو آپ چھپ کر کرتے رہے ہوں یا دکھا کر کرتے رہے ہوں، ہم کرتے رہے ہوں یا کوئی بھی۔ تو جب ایسے خیالات آئیں اور اسی وقت اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، اللہ سے دعا کرے کہ مولا ہم جس تیرے پاک اور نیک بندے کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں، اس کی برکتوں سے، اس کی روحانی فیوض کی برکت سے ہمارے ان گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو اس کے انوار و تجلیات سے منور فرما دے، اس کی سیاہی دور فرما دے۔ یہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی کامیابی اور ہمیں جو کچھ یہاں سے ملنا ہے اور لے کر جانا ہے وہ یہی دولت ہے، اور یہی وہ دولت ہے کہ جو کام میں آنے والی ہے اور جس سے ہم اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بنایا تو سب سے بڑا کام کیا، پھر اس کے بعد جب آپ خود بن گئے، ہم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا، تو اب اس
बनी हुई शख्सियत का ये असर होता है और ये फैज होता है कि वो जहां भी होता है वो दूसरों को बनाने की अपने अंदर कुव्वत रखता है और उसके अंदर बनाने की सलाहियत पैदा होती। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सभी कुछ मिल जाए। तुझसे मांगू मैं तुझी को कि सभी कुछ मिल जाए, 100 सवालों से ये एक सवाल अच्छा है। यानी अगर रब तबारक व तआला की बारगाह में हम उसका विसाल, उसका तकर्रुब और उसकी नजदीकी का सवाल करें कि वो हमें अपना बना ले, हमें अपनी दोस्ती अता फरमा दे, अपना तकर्रुब अता फरमा दे, अपनी नजदीकी दे दे, तो ये इतना प्यारा सवाल है और इतनी प्यारी दुआ है कि इस एक दुआ में सब कुछ शामिल। जब उसका हो जाए बंदा और उससे नजदीक हो जाए, वो उसका हो जाए और मौला उसका हो जाए, तो फिर वो जो चाहे, जो मांगे, जो उसकी जुबान से निकले, अल्लाह तबारक व तआला उसकी लाज रखता है और उसको अता फरमाता है। ये अल्लाह वाले जितने भी हैं और इन्होंने जो कुछ भी किया है, ये सिर्फ उनकी उस कल्बी और रूहानी कुव्वत का असर होता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतने करीब होते हैं, इतने नजदीक होते हैं और उन्होंने अपने आप को उसकी रजा के लिए इतना मिटा दिया होता है, इतना फना कर दिया होता है, गुम कर देते हैं अपने आप को और अपना सब कुछ भूल कर अल्लाह तबारक व तआला की रजा और उसकी खुशी हासिल करते हैं। जब वो इस मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो फिर आलम ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके नामों में इतना असर पैदा फरमा देता है कि हम उनके नाम लेते हैं तो हमारे काम बनते। सरकार गौसे पाक का नाम लिया, हमारे काम बने। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लिया, हमारे काम बने। क्यों? इसलिए कि उनकी शख्सियतों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने से करीब फरमाया। वो अल्लाह के करीब हुए, उसके दोस्त हुए, उसका तकर्रुब उन्हें हासिल हुआ। अब उस तकर्रुब की बरकत ये है कि रब तबारक व तआला ने न सिर्फ उनकी शख्सियत में, न सिर्फ उनकी सीरत में, न सिर्फ उनके अमालो किरदार में, न सिर्फ उनके अखलाक में, बल्कि उनके नाम में ये असर रखा है कि उनका नाम लो तो काम बनते। सरकार गौसे पाक का नाम लो, काम पूरे होते हैं, हाजतें पूरी होती हैं। जिस मकसद से और जिस नीयत से दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला उनके नाम की लाज रखता है। क्यों? ये इसलिए होता है कि वो अल्लाह के इतने करीब हैं और उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत और दोस्ती के लिए अपने आप को इतना मिटाया है और इतना गुम किया है और इतनी तकलीफें अल्लाह की दोस्ती और मोहब्बत में बर्दाश्त की हैं कि हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो वो रब तबारक व तआला इतना मेहरबान है, इतना करम फरमाने वाला है कि जब वो अपने किसी बंदे को अपने से करीब फरमा लेता है, अपना दोस्त बना लेता है, तो फिर उस पर उसकी रहमतें किस किस तरह से बरसती हैं और किस किस अंदाज से वो उनको नवाजता है और किस किस तरह से रब तबारक व तआला उन पर अपना फज़्ल फरमाता है, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इससे पहले कि वो उनकी जुबान खुले, इससे पहले कि वो कुछ मांगे, रब तबारक व तआला उनकी हाजतें पूरी फरमा देता है। इससे पहले कि वो अपने हाथ उठाएं, रब तबारक व तआला उनकी ख्वाहिशें पूरी फरमा देता है। इससे पहले कि वो रब तबारक व तआला की बारगाह में अपना दामने सवाल दरा